بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور بڑی بات کی ہے، اور میں بڑے قریبی سورسز سے یہ بات کر رہا ہوں، میرے اپنے ذرائع ہیں، اور اس حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے عمران خان نے جو سابق آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ انہوں نے نوسر باز کہا ہے۔ انہوں نے نوسر باز کیوں کہا ہے؟ انہوں نے ایسے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی باجوہ جو ہے وہ جھوٹ بولتے تھے، اور باجوہ صاحب نے کئی لمس میں بات کی کہ عمران خان جو کہتا تھا میں وہ کرتا تھا، جبکہ عمران خان اس کے برعکس کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جو یہ کہتے تھے میں وہ کرتا تھا۔ تو بہت بڑا نوسر باز انہوں نے کہا، اور ساتھ انہوں نے ایک اور انکشاف کیا عمران خان نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات طے ہو گئی تھی کہ عمران خان جو ہے ان کو نہیں بنانا تھا وزیر اعظم، انہوں نے شہباز شریف کو بنانا تھا، اور اس چکر میں ایکسٹینشن دینے کی صورت میں کہ اگر ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، جو ان کو دوسری ایکسٹینشن ملی تھی باجوہ کو، اگر وہ مل جائے گی تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ تو اگر ایسا ہو جاتا تو ڈیل کے مطابق عمران خان 2018 میں وزیر اعظم نہیں لگتے، بلکہ شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم منتخب ہوتے۔ لیکن نواز شریف نہیں مانے، کیونکہ نواز شریف کو پتہ تھا کہ باجوہ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، اور اگر دوبارہ ان کو لگا دیں گے تو یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا۔ اسی لیے نواز شریف جو تھے وہ اس حق میں نہیں تھے، جس کے نتیجے میں ڈیل جو ہے وہ کینسل ہو گئی، اور شہباز شریف کی بجائے عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم لگ گئے۔ یعنی باجوہ کی جو ڈبل گیم تھی اس کی کہانی عمران خان بتا رہے ہیں کہ یہ ڈبل گیم کھیل رہے تھے ایکسٹینشن کے چکروں میں، اور اینڈ تک خبریں یہی تھی کہ جی ایکسٹینشن کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں جنرل جاوید باجوہ۔ تو عمران خان نے بہت بڑے انکشافات کیے، بھی اور بہت ساری باتیں ہیں جو منظر عام پر آنا باقی ہیں۔ ابھی تو قسطوں میں بات حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ اور ایک اور یہاں پر بات قابل ذکر ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ پاناما کیس کے اندر بھی جو ہے وہ ٹیمپرنگ کی گئی، اور 2 ایسے بریگیڈیئر تھے جو جنرل باجوہ نے لگوائے، جو بعد ازاں کیسز جو ہیں وہ نواز شریف کے دیکھتے رہے، اور نواز شریف کے جو کیسز ہیں ان کو آؤٹ کرنے میں یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مطلب انہوں نے مدد کی ان کیسز میں، اور جس میں کچھ کیسز میں جو نواز شریف ہیں وہ بری بھی ہو گئے۔ تو یہ صورتحال عمران خان بتا رہے ہیں، اور یہ بات سچ ہے کہ اب پی ڈی ایم دوبارہ گورنمنٹ میں آ گئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ گورنمنٹ چل پا رہی ہے؟ نہیں چل پا رہی۔ اب کسیٹ کسوٹ کے اس کو لایا گیا جیسے تیسے کر کے، لیکن یہ فیل ہو رہی ہے۔ یہ اپنے مقاصد جو کیسز ختم کرنے والے تھے وہ تو پورے کرنے میں کامیاب ہو گئی بڑی کامیابی کے ساتھ، لیکن جو آپ کہہ لیں کہ جو ملکی جو ترقی ہے، معیشت ہے، اس کا پٹھا بٹھانے میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ نون لیگ جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، اور اس کے چکر کے اندر اب دوبارہ اس کو منظم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور منظم کس طرح کیا جائے گا کہ اب مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ پارٹی کا ایک قسم کا ہیڈ لگا دیا ہے، یعنی سینئر نائب صدر ان کو بنا دیا ہے۔ تو آپ یہ کہیں کہ اگر آپ یہ اخذ کریں کہ اب مریم نواز صاحبہ کے سہارے پارٹی کے معاملات چلیں گے تو بیجا نہیں ہوگا۔ ان کو چیف آرگنائزر لگایا گیا بیسیکلی، تو اب یہ پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ اور شہباز شریف نے حیرت انگیز ٹویٹ کیا اس پہ، وہ کہتے ہیں کہ اب جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ پارٹی جو امور ہیں ان کو چلانے میں بہت زیادہ تجربہ رکھتی ہیں، وسیع تجربہ رکھتی ہیں۔ مجھے وسیع تجربے کا تو نہیں پتہ، اتنا پتہ ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ اپنی جو میڈیا سیل ہے پارٹی کا وہ چلانے میں کافی وسیع تجربہ رکھتی ہیں، جس میں وہ کہتی پائی گئی کہ کیسی لگی میری میڈیا مینجمنٹ۔ پھر جعلی آڈیو ویڈیو جج ارشد ملک کے جو ویڈیو وہ سامنے آئی، تو وہ جو سارے قصے کہانیاں ہیں اس میں تو بہت ماہر ہیں، ٹیمپرنگ کرنے میں بہت ماہر ہیں، جعلی کیلبری فونڈ بنانے میں بہت ماہر ہیں، اور جعلی دستاویزات دینے میں، جھوٹ بولنے میں۔ میری تو لندن میں کیا، پاکستان میں کیا، لندن میں کیا، کوئی جائیداد ہی نہیں کہیں پہ بھی۔ تو اس طرح کے جھوٹ بولنے میں تو وسیع تجربہ رکھتی ہیں، اور اس انداز سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ پارٹی کے جو ہے وہ منظم انداز میں وہ چلائیں گی، یہ میرے خیال سے مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ اب مریم نواز کے سہارے پارٹی چلے گی تو یہ بیجا نہیں ہوگا، یہ غلط نہیں ہوگا کسی بھی صورت۔
اور اب ویسے بھی جو نون لیگ کے اندر ہے وہ ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، ایک بے چینی کی کیفیت ہے. اور بے چینی کی کیفیت کیا ہے؟ بے چینی کی کیفیت یہ ہے کہ اب نواز شریف جو ہیں وہ وطن واپس نہیں آ رہے، اور بہت سے نون لیگی رہنما ہیں وہ اس چیز پہ جو ہے وہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے، ان کو واپس آنا چاہیے. تو اس وجہ سے اب مریم نواز کو جو ہے وہ متحرک کیا جا رہا ہے، اور متحرک کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کا جو آنا ہے اس کو ذرا ملتوی کیا جائے، اس کو ذرا کنارے لگایا جائے، اور مریم نواز معاملات دیکھیں اور پارٹی کو جو ہے دوبارہ سے منظم اور مقبول کرنے میں اپنا ایک کلیدی کردار ادا کریں. لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا. اور ایک اور بات یہاں پر قابل ذکر ہے کہ جو ابھی پنجاب کی جو سیاست ہے وہ ابھی تھوڑی سی اب کہہ لیں کہ اس کی جو مٹی ہے وہ بیٹھ گئی ہے کہیں پہ، اور عدم اعتماد کی تحریک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف پی ڈی ایم نے واپس لے لی ہے، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی میجورٹی نہیں تھی جس کے تحت وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو کامیاب بنا سکے. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نون لیگ جو ہے وہ پستی کا شکار ہے، پستی میں گرتی چلی جا رہی ہے، اور اس کو سنبھالنے کے لیے مریم نواز کا جو ہے وہ سہارا لیا جا رہا ہے. بلا شبہ وہ کراؤڈ پولر ہیں اور کراؤڈ کو نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن پارٹی کا تو بیڑا گرک انہوں نے کیا ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ تو یہ کہتی رہی ہے کہ جی وہ بی ٹیم ہے ہماری مریم نواز صاحبہ، جو پارٹی کو کتنے خوبصورتی سے جنہوں نے تباہ کیا، اور پی ٹی آئی کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ مریم نواز صاحبہ خود ہی یعنی مطلب اپنے ہی کہہ لیں کہ کورٹ میں گول کر دیتی تھی، تو وہ یہ کر رہی ہیں. اور ابھی بھی اگر وہ یہ کریں گی تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو تباہ و برباد کرنے کی جو ہے وہ کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ پارٹی کو تباہ کرو، پارٹی کو برباد کرو، پارٹی کا ستیہ ناش کرو. اس لیے مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ پارٹی کا جو چیف آرگنائزر ہے وہ لگا دیا گیا ہے. تو یہ عمران خان کے لیے شاید فائدہ مند ہی ہو. تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.